رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر انسان گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کیونکہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو اس سے شیطان کی انسان کو فتنہ میں مبتلا کرنے کی طاقت متاثر ہوتی ہے، اور وہ مومنین اور اہل ایمان کے اوپر اس طرح وار نہیں کر سکتا جس طرح دیگر ایام میں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان ماہ رمضان میں کثرت سے ذکر و اذکار اور استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت اور قیام اللیل میں مشغول ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال اس ضمن میں یہ ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر انسان گناہوں میں کیوں مبتلا ہے؟ تو اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قید کرنے کا مطلب حقیقی قید کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو وسوسہ کرنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے اس کو غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے کہ وہ وسوسہ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ مسلمانوں پر نہیں ہوتا۔ تیسرا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ شیاطین کو قید کرنے سے مراد تمام قسم کے شیاطین مراد نہیں ہیں، بلکہ خاص قسم کے شیاطین جن کو سرکش شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیطان مارد کے جو الفاظ قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں کہ سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں جو زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں اور وہاں سے باتیں چراتے ہیں اور پھر زمین پر لے کر آتے ہیں، اس سے مراد وہ مارد شیاطین اور سرکش شیاطین ہیں، نہ کہ اس سے تمام شیاطین مراد ہیں۔ اور اہل علم نے ایک معنی قید کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ شیاطین وسوسہ تو مومنین میں ڈالتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کے اس وسوسہ کی تاثیر اہل ایمان پر نہیں ہوتی۔ اگر ہم اہل علم کے ذکر کردہ تمام معنوں کو سامنے رکھ بھی لیں تو پھر بنیادی عقیدے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالی شیاطین کو قید کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایمانی مسئلہ ہے، تو ہم ایمان رکھیں گے کہ شیاطین کو واقعی میں اور حقیقتاً قید کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالی ان کے قید کرنے کی کیفیت کو جانتا ہے اور ان کا وسوسہ ڈالنے کا اثر کم کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ بھی گمان رکھیں گے کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے اور جو قید کرنے کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، لہٰذا جو مسلمان گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو مومنین کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مومنین کا اپنا نفس بھی، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے۔ پھر مسلمان کی اپنی جو فطرت ہے جس پر وہ چلا آ رہا ہے، رمضان سے پہلے گناہوں کی، رمضان میں بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر گناہوں سے معصوم مسلمان کو قرار نہیں دیا گیا بلکہ شیطان کی قید کا ذکر ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی، جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہوتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا اور وہ روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے بند ہی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبر پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ وہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، اس لیے اس کا یہی مطلب ہے، اور حقیقت میں ابلیس اپنی اولاد کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔